الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کے مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے، اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کرے، اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اگر کوئی الاسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر اور تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر اور کل مومنین موحدین موحدات پر. حضرات گرامی، یہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ رب العزت کی رحمتیں خاص طور سے متوجہ ہیں، اور بڑے خوش قسمت افراد وہ ہیں جو اس میں روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ان کو میسر ہے، اور اللہ کے سامنے تڑپنا، بلکنا، مانگنا وہ بھی اللہ کی قسمت سے، اللہ رب العزت کی عطا سے ان کو میسر ہے. اب یہ جو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اذا دخل العشر الاواخر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری 10 راتوں میں داخل ہوتے، یعنی یہ 10 راتیں شروع ہو جاتی، شد مئزرہ واحیا لیلتہ وایقظ اہلہ، تو آپ کمر کس لیتے، عبادت کے لیے بالکل تیار ہو جاتے، پوری رات آپ بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، ان کو بھی جگاتے. چنانچہ یہ جو آخر کا عشرہ ہے، یہ آخر کی جو 10 راتیں ہیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور رمضان جو کہ اب گزرتا جا رہا ہے، اب یہ اس کا آخری حصہ بچا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کون آئندہ سال زندہ رہے نہ رہے، زندگی اس کی وفا کرے نہ کرے. یہ جو رمضان کے ایام ابھی باقی ہیں، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. قرآن پاک
یہ جو قرآن پاک کا نزول ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو لیلۃ مبارکہ بھی فرمایا ہے۔ انا انزلناہ، سورہ دخان میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، جس کا معاملہ یہ ہے انا کنا منذرین، اور ہم اس میں ڈرانے والے ہیں تمہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر طے شدہ فیصلہ سونپ دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے۔ انسان کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ سارے فیصلے اب سپرد کر دیے جاتے ہیں ان فرشتوں کے جو اس کے ذمہ داران ہیں۔ یہ 1 سال کا پورا فیصلہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کس کی کب موت آنی ہے، کس کی کتنی زندگی ہے، کس کے لیے خیر کا فیصلہ ہے، کس کے لیے شر کا فیصلہ ہے، کس کے لیے رزق کی فراخی کا فیصلہ ہے، کس کے لیے رزق کی تنگ دستی کا فیصلہ ہے، یہ سارے فیصلے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، لا يرد القضاء الا هو، تقدیر کے فیصلوں کو اللہ کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو اللہ نے متعین کر دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ہاں کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، الا ہو، اگر ہاں اللہ چاہے تو بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت بندہ اللہ کو راضی کرے، خوش کرے، الحاح و زاری اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ بندہ جو بلک کر مانگتا ہے اور تڑپ کر مانگتا ہے اور الحاح کے ساتھ، اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں اور اسے دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے مانگنے کے بعد کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ اس کی شان ہے کہ جس نے بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا، اس سے مانگا، طلب کیا، اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں کرتا۔ یا تو جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، تم نے جو مانگا وہ تم کو دے دیا گیا، یا جو تم نے مانگا اس سے بہتر اس کو دے دیا گیا، یا ایک تیسری شکل ہے کہ اس کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ دن تو گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ کل بروز قیامت جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور افراتفری کا ماحول ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، انبیاء کرام پر بھی سراسیمگی کا عالم طاری ہوگا اس وقت، اور جو مومنین ہیں اس وقت آرام میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس وقت جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ سنو، تمہاری کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں۔ وہ بندہ دیکھے گا، کہے گا پروردگار میرا تو نامہ اعمال مل چکا، میرے جو نامہ اعمال میں نیکیاں درج تھیں وہ تو سب ہو گئیں، سب کاؤنٹ ہو گئیں، گن لی گئیں، اب تو کوئی نیکی باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی بہت نیکیاں تمہاری باقی ہیں۔ وہ نظر اٹھا کر دیکھے گا تو احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا ایک ذخیرہ نظر آئے گا۔ وہ کہے گا پروردگار یہ کون سی نیکیاں ہیں، یہ تو میں نے کبھی کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں مجھ سے دعا مانگی تھی، کچھ مانگا تھا تو نے اور میں نے وہ نہیں دیا تھا۔ تو بندہ کہے گا ہاں پروردگار ایسا تو ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج یہ اس کا بدلہ ہے۔ وہ بندہ اس قدر خوشی میں چیخ پڑے گا، کہے گا اے میرے پروردگار، میرے معبود، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارا بدلہ آج اس کا یہاں پر ملتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے اور بہت زیادہ داد و دہش کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ یستحی من العبد ان یردہما خالیہ، اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے بندے جب اس سے مانگیں تو وہ ان کو خالی ہاتھ واپس کرے، اس بات سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے جو جتنا مانگ سکے وہ مانگے۔ یاد رکھیے کہ تقدیر کا بدلنے والا، حالات کو بدلنے والا، زندگی کے مسائل کو حل کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جہاں سے سارے معاملات تقسیم ہوتے ہیں، جہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، خیر کے ہوں یا شر کے، تنگ دستی کے ہوں یا فراخ دستی کے، خوشحالی کے ہوں یا بدحالی کے، رفعت و بلندی کے ہوں یا ذلت و پستی کے، سارے فیصلے جہاں سے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہذا اسی سے مانگنا چاہیے جو ان سب کا سرچشمہ ہے، جہاں سے خیر تقسیم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جو فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو
مبارک رات میں نازل کیا ہے اور اس میں فیصلے تقسیم ہوتے ہیں، دے دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے بندوں کے سے جوڑ دیا ہے۔ انسان کی سرفرازی، اس کی کامیابی قرآن پاک سے وابستہ کر دی گئی، اور یہ جو اللہ کا پیغام قرآن پاک ہے یہ جب اتارا گیا تو ایک نبی بھی ہیں اس کے ساتھ میں، یہ مت بھولیے۔ بہت سارے لوگ اس پہلو کو بھول جاتے ہیں اور ان کو اتنی بات یاد رہتی ہے کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس قرآن کو سمجھانے والا بھی کوئی ہے جس کے اوپر 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا اور وہ آیتوں کی تشریح کرتا رہا 23 سال تک لوگوں کے درمیان میں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صحابہ کرام آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آیتوں کا مطلب پوچھتے ہیں، اللہ کے حکم کا مطلب پوچھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو صحیح احادیث کا ذخیرہ ہے، احادیث نبویہ کا جو ذخیرہ ہے، جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، قرآن اور حدیث یہ دونوں مل کر نجات کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے وہ شمع جلاتے ہیں جس کی روشنی میں آدمی آگے بڑھتا ہوا چلا جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ رمضان کا یہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا، اس کے اندر ایک رات ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ جو لفظ کہا گیا وما ادراک، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بندے اس کی قدر کر ہی نہیں پا رہے ہیں، اتنی عظیم دولت ان کو دے دی گئی ہے مگر وہ اس کی قدر نہیں کر پا رہے۔ جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی اچھا جوہری، کوئی بہترین سونار اس کے ہاتھ میں کوئی جوہر دے دے، کوئی گوہر دے دے، کوئی موتی دے دے اور اس سے بتائے کہ یہ بڑا قیمتی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، بس اس کو وہ پتھر سا لگ رہا ہے، زیادہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت کیا ہے، مارکیٹ ویلو کیا ہے اس کی، اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہاتھ آ گئی، وہ اس کو نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو لیلۃ القدر عطا کی ہے، یہ جو مومنین پر انعام ہے جو اس سے پہلے کبھی عطا نہیں کی گئی، یہ صرف امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں خاص ہے، اس سے پہلے یہ رات کبھی نہیں عطا کی گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اور امام بیہقی دونوں نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی عمریں دکھائی گئیں، گزشتہ امتوں کی، جو آپ نے ان کی عمریں دیکھی، طویل عمریں، کوئی 500 سال، کوئی 700 سال، کوئی 800 سال، کوئی 1000 برس وہ زندہ رہ رہے ہیں، لمبی لمبی عمریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوئی کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ تو 60-70 کے درمیان میں ہیں، وہ کہاں بہت کم 100 کوئی کراس کرتا ہے، تو ان لوگوں نے تو زیادہ عبادتیں کر لیں، 900 سال زندہ رہے، 1000 برس زندہ رہے، 500 سال 600 سال زندہ رہے، ان کی تو عبادتیں زیادہ ہو گئیں، ان کی نمازیں زیادہ ہو گئیں، صدقات خیرات زیادہ ہو گئے، ذکر و اذکار زیادہ ہو گئے، انہوں نے تو اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر لیا، میری یہ امت محمدیہ یہ تو محروم رہ جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی کی اس بات کو قبول فرمایا، اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا کر دی۔ یہ جو ایک رات، اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ گویا کہ اس رات میں جس نے قیام کر لیا، اس رات میں جس نے عبادت کر لی، اس نے 1000 مہینے اس نے عبادتیں کر لی، اس کا ثواب اسے دے دیا گیا۔ عمل آدمی نے کم کیا لیکن ثواب اسے زیادہ دے دیا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس میں بھی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ نہیں بس 1000 مہینے کے برابر ہے، بس نہیں، اللہ کے ہاں اس طرح سے قید و بند نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں وسعت ہوتی ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ لہٰذا اگر اس بندے نے
اپنے آپ پر غور کر لیا، اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس رات میں وہ بیدار ہو گیا اور اس نے اللہ کی عبادت کر لی، استغفار کر لیا، اللہ کا ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، صدقہ کر دیا، اللہ سے رویا، دعا کی، استغفار کیا، درود پڑھا، جو بھی اس نے نیک کام کیے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، تو اس کی زندگی وصول ہو گئی، اس دنیا کے اندر اس کا آنا وصول ہو گیا۔ وہ بڑی خوشی سے اب اپنی موت جب مر جائے گا، فرشتے اس کو آئیں گے تو کہیں گے چل اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ، خوش ہو جا تو، اب چل، اب تیرے انعام پانے کا وقت آ گیا ہے، دیکھ کہ تو نے کیا کیا انعام اللہ نے تجھے دیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ طاق راتوں کا مطلب 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تحروا، یہ حکم ہے، اس میں تلاش کرو۔ اگر تمہارے اندر جذبہ ہوگا اور واقعی تم کو انعام پانے کی فکر ہوگی تو ان ساری راتوں میں تم بیدار رہو گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان 10 راتوں میں بیدار رہا کرتے تھے۔ اگرچہ آپ نے کہا امت پر شفقت کے لیے کہ بس یہ جو ہیں، جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، یہ جو راتیں ہیں اس کے اندر تلاش کرو۔ لیکن خود آپ کا معمول کیا رہا کہ ان 10 راتوں کے اندر آپ بیدار ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری اور بیہقی دونوں کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی روایت بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، من قام، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا، قیام کرنے کا مطلب نماز کی ادائیگی، نمازوں کا پڑھنا، جس نے قیام کیا ایمان و احتسابا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مشرک نہ ہو، مومن ہو اور اللہ سے ثواب کی امید میں، ریاکاری کے طور پر نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نیکیاں کمانا تو اپنی جگہ، جو آپ عبادتیں کر رہے ہیں اس کا تو ثواب چڑھتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، لیکن جو گناہ کر کے بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان گناہ کو بھی ہم معاف کر دیں گے، سارے کے سارے گناہ۔ اسی لیے بہت ضروری ہے عزیزان گرامی، اس پہلو پر توجہ فرمائیں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ لیلۃ القدر میں آپ کسی کا حق مار کر نہ بیٹھے ہوں، اس کا خیال رکھیں۔ کسی کے زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کے مکان پر، دکان پر قبضہ کر لینا، کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسوا دینا، جھوٹی FIR درج کرا دینا، عدالت میں کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی دشمنی میں کسی کے خلاف دے دینا، یہ سب غصب حق ہے۔ یہ کسی کا حق مار کر نہ بیٹھے ہوں۔ آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی ماں کو ستا کر آئے ہیں، باپ کو ستا کر آئے ہیں، بھائی بہنوں کو ستا کر آئے ہیں، اللہ کے بندو اس کا خیال رکھو، مومن بن کر آؤ، دوسروں کے حقوق کو سلب کر کے نہ آؤ، کسی کا حق مار کر نہ آؤ۔ اگر ہو سکے تو تمہارے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو بھی معاف کر کے آؤ۔ تم تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہو، اتنے بڑے مقام اور اتنے بڑے مرتبے کہ تم حامل ہونے جا رہے ہو، اللہ کے انعام اور عطایات تم کو، نوازشیں تم کو ملنی جا رہی ہیں۔ اپنے دل کو کینے سے، بغض سے، حسد سے اس کو دور کر کے آؤ، دل کو صاف کر کے آؤ۔ لہذا اس بات کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھیں، عبادتیں کریں، من قام، اور نماز کی ادائیگی میں آپ کوالٹی کا خیال رکھیں، وہ نماز کی طرح ہونی چاہیے۔
اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ میں نے 100 رکعت پڑھ لی، کہ میں نے 500 رکعت پڑھی، 50 رکعت پڑھی، میں نے اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھ لیا، میں نے اتنی زیادہ تسبیحات پڑھ لی، اس کی طرف دھیان نہ رکھیں، بلکہ جو ادا کر رہے ہیں وہ کتنا اچھا ادا ہو رہا ہے اس کی طرف دھیان رکھیں۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، وضو کر کے آئیں اطمینان کے ساتھ، 2 رکعت نماز اطمینان کے ساتھ، لمبے قیام کے ساتھ، بہترین تلاوت کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، سجدے میں لمبی لمبی دعاؤں کے ساتھ آپ وہ 2 رکعت ادا کریں۔ یہ اصل ہے۔ اللہ کے سامنے استغفار کرنا یہ عبادت ہے، اللہ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں کی یہ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ سے دعائیں کرنا یہ عبادت ہے۔ آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی، میں اپنے لیے گھر مانگ رہا ہوں، پروردگار مجھے اچھا سا گھر عطا فرما دے، مکان عطا فرما دے، دکان میں خیر و برکت عطا فرما دے، تجارت میں برکتیں عطا فرما دے، آپ مانگ اپنے لیے رہے ہیں، لیکن کس قدر شفیق و مہربان رب ہے ہمارا، کس قدر مہربان آقا ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، جو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں لیکن وہ عبادت ہے، وہ آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے، آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے جو آپ نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ آپ نے اللہ سے کہا پروردگار مجھے یہ عطا کر دے، اس پر آپ کو ثواب مل گیا۔ آپ نے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 1 مرتبہ میرے اوپر درود و سلام بھیجا، اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ آپ نے 1 بار مانگا، اللہ 10 مرتبہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کے ہاں وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے انتہا دینے والا۔ لہٰذا جب آپ عبادت کریں تو اس عبادت میں ذہن رکھیں کہ یہ دل کہاں ہے، یہ خشوع خضوع سے بھرا ہوا ہے یا اس کے اندر ابھی بھی دنیا کی آگ لگی ہوئی ہے۔ آدمی نماز میں ہے اور فکر ہے کہیں اور کی، پڑھ رہا ہے، بس اسے فکر ہی نہیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کس بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اللہ کی قسم فرشتے ترستے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو۔ حکم دے دیا گیا کہ تمہیں یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح کے علاوہ وہ دوسری تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے سامنے جو صف بنا کر کھڑے ہو رہے ہیں یہ اللہ کے مخصوص فرشتے ہیں جو اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری صفیں فضیلت دی گئی ہم کو دوسری امتوں پر کہ ہماری صفیں ملائکہ کے صفوں کی طرح ہیں۔ بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ، سورہ علق میں ارشاد فرمایا گیا، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اور ایک روایت میں فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء، تم خوب دعائیں مانگا کرو، کثرت سے دعائیں مانگا کرو، اپنی زبان میں تم دعائیں مانگا کرو۔ سبحان ربی العالی کہنے کے بعد، ادعیہ معصورہ پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیجئے اللہ کے سامنے، جو کہنا ہے کہہ ڈالیے اللہ کے سامنے۔ اللہ رب العزت تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے، اس کا جواب بھی دے رہا ہے، وہ تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اب تم اپنے آپ کو ادھر ادھر مشغول مت کرو، اس رات کی قدر کرو، اس کی قدر کو پہچانو۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کر دی ہے، بہت بڑا انعام دے دیا ہے اس امت محمدیہ کو۔ عمریں چھوٹی ہیں، ثواب زیادہ ہے۔ اگر اچھی طریقے سے تم جاگ لے گئے، ہمارے بعض بچے نوجوان جاگتے ہیں، وہ خالی گھومتے رہتے ہیں، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد، یہاں جانا وہاں جانا، ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا۔ ان راتوں کو ضائع نہ کرو، یہ راتیں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ راتیں بے فضول کی گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہیں کہ آدمی فضول کی گفتگو میں پڑا ہوا ہے، ان راتوں کو ضائع کر رہا ہے۔ لوگ جاگتے بھی ہیں، ان راتوں میں جاگتے بھی ہیں، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے گوا دیتے نہیں۔ ایک اور بات ہم بتا دیں، ایک غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کوئی ایک خاص وقت ہے اس پوری رات میں کہ وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور اس وقت جو دعا کی جائے قبول کی جاتی ہے۔ اگر آدمی اونگھا گیا یا سو گیا اور وہ آ کے چلا گیا وقت تو محروم رہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کا جو وقت شروع ہو جاتا ہے
یہ مغرب سے لے کر شروع ہوتا ہے اور حتی مطلع الفجر، فجر تک کی اسی طرح سے سلام یا حتی مطلع الفجر، یہ ایسے ہی رہتا ہے. اللہ کی سلامتیاں برستی رہتی ہیں، اللہ کے انعامات اور اکرامات برستے رہتے ہیں فجر تک. یعنی جب سحری ختم ہو جاتی ہے، سحری کے ختم ہونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے. لہذا یہ پوری رات عبادت کی ہے، اس کے اندر آپ نے جتنی بھی عبادت کر لی وہ سب آپ کے شمار ہو گیا. آپ کا عشاء پڑھنا، آپ کا قیام اللیل کرنا، اور قیام اللیل کے بعد اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور نوافل کا پڑھنا، دیگر نوافل کا عطا کرنا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بندہ اللہ سے لگاتار قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے. جتنی وہ نفلیں پڑھتا جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. لہذا نوافل کی کثرت کی جائے، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھے جائیں، لیکن اس کا خیال کرتے ہوئے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن اچھی طرح سے پڑھیں. یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ آپ 50 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں لیکن دل آپ کا خشوع خضوع سے خالی ہو، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ. یہ منافقین کے نماز ہے، یہ مومنین کے نماز نہیں ہے. یہاں تو سجدہ بھی اطمینان سے ہوتا ہے، رکوع بھی اطمینان سے ہوتا ہے، تمام اعضاء کا اعتدال ہوتا ہے. اچھی طریقے سے نماز پڑھو، نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کرو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، من یقم لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، فیوافقھا، اور وہ رات اسے مل گئی، لیلۃ القدر اسے مل گئی. اب ظاہر سی بات ہے انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو ہے ہی پکی، انہی میں سے کوئی ایک رات تو پکی ہے. اگر اسے مل گئی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ تابعی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ صحابی نے یہ بھی کہا تھا ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ، مشرک نہیں ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہونا چاہیے اور ثواب کی امید میں ہونا چاہیے، ریاکاری کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول اگر مجھے وہ رات لیلۃ القدر کی مل جائے تو کوئی دعا سکھا دیے، میں کیا پڑھوں، کیا مانگوں اللہ سے، چھوٹا کلمہ جو بہت بھاری ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا عفو ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے. یہ لفظ عفو بہت بڑا لفظ ہے، اس کے اندر سب کچھ آ گیا. معاف کر کے انعام عطا کرنا یہ اس کے اندر شامل ہے. بندہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ نے معاف بھی کیا اور انعام بھی دیا. یہ لفظ عفو میں ہے. جہاں تک ہو سکے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. ایک اور روایت ہم پڑھ دیتے ہیں نسائی اور ابن ماجہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے اس میں تمہارے لیے روزوں کو فرض کر دیا ہے. جنت، اس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین جو سرکش ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں. فیہ لیلۃ، اور اس کے اندر ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، اگر اس سے کوئی محروم رہ گیا تو وہ بدقسمت ہے، محروم ہی ہے. ایک جگہ پر فرمایا ابن ماجہ کی روایت میں، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر میں جاگنے سے محروم رہ گیا، لیلۃ القدر کی فضیلتیں حاصل نہیں کر سکا، تو اس نے ہر خیر گنوا دیا، اسے کچھ نہ ملا. بہت بڑی نعمت آئی اور چلی گئی اور اس نے اس کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرات گرامی، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس آدمی کی زندگی کتنی رہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری ہو، اور یہی مان کر چلنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمیں آئندہ رمضان نہ ملے. ہماری عمریں کتنی وفا کریں کوئی نہیں جانتا. لہٰذا یہ جو وقت ہے عشر اواخر کا، اس میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے. اگر ہو سکے آپ اعتکاف کریں. اگر اعتکاف آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ ان راتوں میں قیام کریں. جو طاق راتیں ہیں 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی اور 29 کی، ان راتوں میں قیام تو کریں، کیونکہ لیلۃ القدر انہی میں سے کوئی ایک ہے.
اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کے لیے ایک ہم مسئلہ بیان کر دیں کہ بعض عورتیں اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ بنا لیتی ہیں اور وہیں پر اعتکاف کرتی ہیں، یہ اعتکاف درست نہیں ہے۔ قرآن پاک نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ اگر خواتین کا انتظام ہے، پردے کے ساتھ اچھا انتظام ہے، تو خواتین کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور اگر مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں تو باقی تو دوسری چیزیں ہیں، تلاوت ہے، نماز کا پڑھنا ہے، ذکر و اذکار ہیں، دعا ہے، استغفار ہیں، وہ کریں۔ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، تو وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کرے، اللہ سے معافی مانگے، درود شریف پڑھے، اللہ سے زیادہ سے زیادہ طلب کرے، استغفار کرے، یہ ساری وہ خیر کے کام ہیں جو وہ کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی